بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک خوشخبری اور 2 سے 3 بری خبریں ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو خوشخبری سناتا ہوں۔ ناظرین، منہ زور ملک کے مفادات کے خلاف کام کرنے والے جرنیلوں سے یہ جنگ عمران خان جیت گئے ہیں۔ آپ کہیں گے اگر عمران خان جنگ ہی جیت گئے ہیں تو پھر بری خبر کیا ہو سکتی ہے، وہ بات میں بتاتا ہوں، پہلے اچھی خبر کی تفصیل تو سنتے جائیں۔ ناظرین، 75 سالوں میں انہوں نے کسی کتے پہ بھی ہاتھ رکھا ہے نا تو اس کو بھی آ کے وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھا دیا ہے۔ اس طرح ان جرنیلوں نے یہ ملک چلایا ہے، اور اس کی ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ 80 کی دہائی میں بھی ایک کے اوپر ہاتھ رکھا تھا اور بعد میں اسے بار بار وزیر اعظم بنا کے کرسی پہ بٹھایا گیا، اور وہ آج تک خاندان چپکا ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ اس قدر طاقت ان جرنیلوں نے انجوائے کیا اس ملک میں۔ 75 سالوں میں پہلی بار 13 جماعتیں ہیں، وہی جرنیل ہیں، یعنی انہی کی کنٹینویشن ہے جو پچھلے والے تھے ان کے سینئرز، وہ جرنیل بھی موجود ہیں۔ 13 سیاسی جماعتوں کے اوپر ان کا ہاتھ ہے، محض کوئی کمزور کوئی اٹھا کے ادھر سے کوئی سلیکٹڈ ایسا نہیں، 13 جماعتیں اسٹیبلشڈ ان کے ساتھ کھڑی ہیں۔ لیکن 75 سالوں میں پہلی بار ان جرنیلوں کو یہ 1% بھی یقین نہیں ہے کہ یہ اپنی مرضی کے لوگوں کو جتوا سکیں گے اگر الیکشن ہو تو۔ کس کے مقابلے میں؟ عمران خان کے مقابلے میں۔ عمران خان نے ان کی طاقت پہ ان کا بھروسہ ہی ختم کر دیا ہے، اور آپ کی سب سے پہلی جیت یہ ہوتی ہے کہ جس سے آپ کا مقابلہ ہو رہا ہو وہ اپنے آپ کو ڈاؤٹ کرنا شروع کر دے، اپنی طاقت سے بھروسہ اٹھ جائے اس کا۔ پاکستانی جرنیلوں کا جو یہ غیر آئینی کام کرتے ہیں، آئین شکنی کرتے ہیں، ان جرنیلوں کی بات کر رہا ہوں میں، کسی کا اسی لیے نام بھی نہیں لے رہا، اور صرف جرنیل اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آئین شکن جرنیلوں کی یہاں بات ہو رہی ہے، جو سیاست میں دخل اندازی کرتے ہیں، جو منورنگ کرتے ہیں، پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ جن کو خواہش ہوئی تھی رجیم چینج آپریشن کرنے کی، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ عمران خان نے ان کو کمپریہنسولی شکست دے دی ہے، تو آپ سب کو مبارک ہو، اور یہ آفیشلی اناؤنس ہو گیا ہے سمجھیں، کیونکہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ لانگ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ جس میں حفیظ شیخ کو وزیر اعظم بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کا انٹرویو بھی ہو گیا ہے۔ حفیظ شیخ کو ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ میں وزیر اعظم بنانے کے لیے انٹرویو بھی ہو گیا، یہ خبریں بھی چل گئی ہیں۔ یہ خبریں چلنے کا محض یہ خبریں چلنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ جرنیلوں نے شکست تسلیم کر لی ہے، کہ ہم 13 جماعتوں کے سر پہ دست شفقت رکھنے کے باوجود بھی عمران خان کو شکست نہیں دے سکتے۔ ہماری طاقت عمران خان کی طاقت سے کم پڑ گئی ہے، ہم جس طرح مینیپولیٹ کر سکتے تھے اب نہیں کر سکیں گے۔ یہ پبلک کے ہاتھوں ان کی پہلی شکست ہے 75 سالوں میں۔ آپ اس بڑی جنگ کا ایک چھوٹا حصہ، ایک چھوٹی بیٹل آپ جیت گئے ہیں۔ وار جاری ہے لیکن ایک چھوٹی بیٹل آپ جیت گئے ہیں، یہ تو اچھی خبر ہے۔ بری خبر ظاہر ہے کیونکہ اس سے جڑی ہوئی ہے ٹیکنوکریٹ کی، اور پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل ڈر کس چیز کا ہے، اور عمران خان سے این آر او کس چیز کا چاہیے۔ ان جرنیلوں کو این آر او چاہیے۔ اصل کہانی یہ اپنی کمزوری نظر نہیں آنے دینا چاہ رہے، لیکن اب لوگوں کو نظر آنا شروع ہو گیا کہ یہ کمزور پڑ گئے ہیں، ان کی گرفت اقتدار میں جو مضبوط تھی وہ اب ڈھیلی پڑ گئی ہیں۔ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی جو باتیں کر رہے ہیں 2-3 سال لگیں گے، یہ محض شروعات ہیں، یہ 8-10 سال کا منصوبہ ہے۔ اس میں یہ امریکہ سے کچھ وعدے کر چکے ہیں، جس کی میں آپ کو تھوڑی سی بتا دیتا ہوں کہ ایک تو یہ امریکی جنگ میں دوبارہ شرکت کر رہے ہیں، یہ کمٹمنٹ یہ امریکہ کو دے چکے ہیں۔ نمبر 2، اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے اگلے 3 سے 5 سالوں کے اندر پاکستان نے لازمی، یہ کمٹمنٹ یہ امریکہ کو دے چکے ہیں جرنیل۔ بھارت کے حوالے سے ہم نے اپنے پالیسی میں بالکل 180 ڈگری یو ٹرن لینا ہے، اور ہم نے کشمیر کے اوپر بات ختم کر دینی ہے بالکل، اور بھارت کو اب چین کے ساتھ ڈیل کرنے دینا ہے، ہم نے بھارت کو اب تنگ نہیں کرنا، اور اس طرح کے کچھ اور منصوبے ہیں اور پالیسیز ہیں جن کی گارنٹی دی جا چکی ہیں۔ اب اگر کوئی ایسی حکومت آتی ہے جو عوام کا ووٹ لے کے آتی ہے
تو وہ ان ڈیلز کو پورا کرنے کی پابند نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اپنا ووٹ لے کر اپنے مینڈیٹ کے تحت آئی ہوگی۔ اس وجہ سے یہ الیکشن نہیں ہونے دیں گے، آسانی سے نہیں ہونے دیں گے۔ ظاہر ہے عوام اگر طاقت دکھاتی ہے اپنی، وہ تو عوام فیصلہ کرے گی، اور عمران خان کیسے عوام کو موبلائز کرتے ہیں وہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ اگر تو کیئر ٹیکر لاتے ہیں، ہو سکتا ہے اس دوران عمران خان کو گرفتار بھی کر لیں گے، چلو یا جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ بہرحال ان کا ارادہ نہیں ہے الیکشن کا۔ تو ایک تو یہ بری خبر ہے کہ یہ لمبا 8-10 سال کا منصوبہ ہے کیئر ٹیکر، اور پھر اس کو ڈریگ کرتے جانا، یا تو عمران خان ہی سائڈ پہ ہو جائیں، ریٹائر ہو جائیں، زندگی موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، پھر تو الیکشن ہو سکتے ہیں، عمران خان کی زندگی میں نہیں ہو سکتے۔ ایک تو یہ چیز سمجھ لیں، یہ بری خبر ہے۔ دوسری ناظرین بری خبر یہ ہے کہ ان کی سروائیول کا مسئلہ ہے۔ ایک عمران خان پہ حملہ ہے قاتلانہ، اور ایک ارشد شریف کو جو شہید کیا گیا ہے۔ جس دن الیکشن ہوگا اور عمران خان اقتدار میں آئے گا، اور انہیں کوئی روک نہیں سکتا، اگر الیکشن فری اینڈ فیئر ہو جائیں، نہ بھی فری اینڈ فیئر ہوں تو جیتیں گے تو صحیح، عمران خان مارجن میں تھوڑی بہت اوپر نیچے ہو سکتی ہے بات۔ ان کو پتا ہے کہ عمران خان نے اپنے نیچے ڈائریکٹ انکوائریز کروانی ہے، ان دو چیزوں کی ڈائریکٹ اپنے اعتماد کے لوگوں سے کروانی ہے۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی آ جائے گا، رسے کم پڑ جائیں گے، گلے زیادہ ہوں گے، جو غداریاں اس ملک کے ساتھ ہوئی ہیں۔ کیا عمران خان سائفر کے معاملے میں بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہیں؟ امریکہ کی حد تک شاید وہ بات نہ کریں، لیکن جو پاکستان کے اندر میر جعفر اور میر صادق ہیں، شاید عمران خان ان کو لازمی فکس کریں، یہ انہیں خطرہ ہے۔ ارشد شریف کے اصل قاتل تک یہ نہیں چاہتے کہ کوئی پہنچے کبھی بھی۔ عمران خان پر جس نے حملہ کیا، وہ اصل جس نے کروایا، ماسٹر مائنڈ، جس نے پورا پلان بنایا ہوا تھا کہ پہلے قاتل حملہ کرے گا، پھر قاتل کو مار دیا جائے گا، اور اسی طرح جیسے لیاقت علی خان کے معاملے میں ہوا تھا، 100% وہی طریقہ تھا۔ فیل ہو گئے، اللہ نے فیل کیا، لیکن یہ نہیں چاہتے کہ اس طرح معاملات جائیں۔ تو یہ ان کے گلے کی کچھ ہڈیاں ہیں۔ یہ بھی وجہ ہے کہ اگر امریکہ آج انہیں اجازت دے بھی دے تو یہ خود بھی الیکشن نہیں ہونے دیں گے۔ یہ سمجھیں، ان کی ملٹیپل مجبوریاں ہیں۔ اس کے بعد کرپشن کے کیسز ہیں۔ عمران خان کا ارادہ یہ ہے کہ اس بار جب میں آؤں تو یہ نہیں ہوگا کہ میں جب بات کروں کرپشن کے کیسز یا کوئی بھی کیسز، فار ایگزامپل ماڈل ٹاؤن کا کیس ہے یا کوئی بھی اور کیس ہے، تو جی کر رہے ہیں، ہو جائے گا، نیب دیکھیں آزاد ادارہ۔ اب عمران خان ایسی کسی چیز کو تسلیم نہیں کریں گے۔ عمران خان وانٹس فل کنٹرول اینڈ اتھارٹی آف دا ہول سسٹم۔ اگر عوام نے انہیں ووٹ دیا ہے، اگر گالیاں انہوں نے کھانی ہیں، تو وہ پورے سسٹم کو اپنے کنٹرول میں کریں گے۔ اس کے بعد آپ مجھے بتائیں پھر کون بچے گا؟ بلکہ پہلے سے زیادہ سخت قوانین بن سکتے ہیں نیب کے۔ نیب کا چیئرمین بھی ایک تگڑا بندہ لایا جا سکتا ہے اگر 2/3 اکثریت ہو۔ اس کو اٹھا کے باہر پھینکو اور تگڑا بندہ لے کر آؤ، اور یہ ہو سکتا ہے۔ آپ نے آئین میں، قانون میں جو تبدیلی کرنی ہے کر کے اس کا ٹینیور ختم کریں، نیا بندہ لگائیں اچھا سا، اور سب کو رگڑ دیں، تو پاکستان کا پورا سسٹم بدل جاتا ہے۔ جو چوروں اور چوکیداروں کا ایک گٹھ جوڑ چل رہا ہے، اس کو شدید ترین خطرہ ہے عمران خان سے، اور یہ وہ ساری رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے الیکشن نہ جلد نہ میڈیم ٹرم میں ہوتے نظر آ رہے ہیں، بلکہ بہت دور ہیں الیکشن۔ اس لیے میں آپ کو اس ویڈیو کے توسط سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک جد و جہد کے لیے تیار ہو جائیں۔ جن کو لگتا ہے کہ عمران خان پنڈی پہنچ گیا تھا تو اسلام آباد کیوں نہیں گیا، ایسے الیکشن نہیں ملیں گے، ایسے وہ اور مار داڑ کریں گے اور خون خرابہ کریں گے، لیکن اپنی بات پہ ڈٹے رہیں گے۔ یہ ایک لمبی جد و جہد ہے جس میں ایک شکست آپ نے ان کو دے دی ہے کہ ان کا اعتماد پارا پارا ہو گیا جرنیلوں کا۔ انہیں پتا ہے کہ جتنی مرضی مینیپولیشن کر لیں، الیکشن کمیشن اپنا ہے، طاقت ساری ان کے پاس ہے، عملہ سارا ان کا اپنا ہوگا۔ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، سادہ کپڑوں میں کمپنی کے بندے الیکشن کمیشن کا وہ سارا کر کے، اور مختلف جو ہے وہ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں عہدوں پہ، جو ڈیوٹی پہ افسر لگے ہوتے ہیں نا، یہ انہی کے لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر۔ یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے بات جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایسے نہیں اتنی بڑے بڑے لیول پہ دھاندلیاں ہو جاتی، اس کے باوجود ان کا اعتماد بالکل مٹی میں مل گیا ہے۔ یہ عوام کی بڑی جیت ہے، یہ عمران خان کی بڑی جیت ہے کہ یہ پورا اعتماد نہیں ہے، لیکن ابھی جنگ
بہت بڑی جنگ باقی ہے، وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، ایک جدوجہد، تاکہ عوام کو فری اینڈ فیئر الیکشن مل جائیں۔ جب ملیں گے تو پاکستان کی ریکوری سٹارٹ ہوگی، دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہیں گی۔ ہم پہلے بھی آپ کو بتاتے تھے پاکستان کو ایک لمبا عرصہ چاہیے سٹیبلٹی کا، مشکل فیصلوں کا، اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کے لیے، تاکہ ہم بھی ان اقوام میں شامل ہوں جو اپنے آپ کو فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ترقی یافتہ ملک ہیں۔ ہم ترقی پذیر بھی کہلانے کے قابل نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا سفر پیچھے کی طرف جا رہا ہے۔ ہمیں بار بار 80 اور 90 کی دہائی میں دھکیل دیتے ہیں یہ ہینڈلرز۔ تو ہینڈلرز کو ایک بڑی شکست ہم نے دی ہے۔ یہ سب کی ایفرٹ ہے، عوام کی بھی ہے، عمران خان کی بھی ایفرٹ ہے، سب کی ایفرٹ ہے، لیکن ابھی آگے بہت بڑی پش باقی ہے، اس کی تیاری کریں۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہو۔ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔